السلام علیکم ناظرین، آج 17 جون ہے اور صورتحال پھر وہی ہے جیسی چل رہی تھی۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اب 1.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور عالمی فہرست میں ہم 15ویں نمبر پر ہیں اور جو ہم سے نیچے ہیں وہ بہت کم ہے فاصلہ۔ تو امید یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہم 14ویں یا 13ویں نمبر پر آ جائیں گے عالمی فہرست میں، جو کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکٹیو مریضوں کی تعداد کے حوالے سے فہرست ہے، اس میں پاکستان کا نمبر 6 ہے، 6 نمبر پہ ہے پاکستان۔ تو ایکٹیو مریضوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً اب وہ بھی 1 لاکھ تک پہنچنے والی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 2500 سے آگے بڑھ چکی ہے، تقریباً 3000 تک پہنچ چکی ہے۔ تشویشناک امر ناظرین یہ ہے کہ صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ اوسطاً 5000 سے زائد افراد روزانہ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد اس موذی وبا سے ہلاک ہو رہے ہیں اوسطاً روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک برطانوی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں جولائی کے وسط میں ہلاکتوں کی تعداد 80,000 تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے مطابق اس دوران مریضوں کی تعداد لگ بھگ 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر تشویش کا باعث ہے، کیونکہ سوال اس کے بعد، اس ساری چیزوں کے بعد سوال یقینی طور پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خدشات، یہ ریسرچ، یہ جو بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے، جو بھی مطلب سائنسی اصولوں کے مطابق جو بھی یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے، اگر یہ خدا نخواستہ خدشات یہ درست ثابت ہوتے ہیں تو کیا پاکستان کا نظام صحت اس بوجھ کو برداشت کر پائے گا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں تقریباً تمام ہی ہسپتال، چاہے وہ سرکاری ہوں یا نجی اسپتال ہوں، وہ مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ جو عام مریض ہیں، جو دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض ہیں، وہ بھی اسپتالوں میں جانے سے ایوائڈ کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اسپتالوں میں کورونا سے متاثرہ مریض ہی موجود ہیں زیادہ تر۔ لوگ اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ بڑے شہروں کی، میں کراچی اور لاہور کی اگر ہم صرف بات کریں تو مریضوں کو ایمبولینسز میں لے کر جو ان کے لواحقین ہیں وہ در در بھٹک رہے ہیں، مگر انہیں جگہ نہیں مل رہی۔ یہ حکومتی اقدامات سے تو ایسا لگتا ہے کہ صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ بین الاقوامی ریسرچ جو ہوئی ہے، برطانوی ریسرچ بھی ہوئی ہے، اس سے نتائج اگر ہم اخذ کریں تو پھر اس پہ وفاقی وزراء اسے ہماری ذہنی غلامی قرار دے دیتے ہیں، مگر حقائق یہ ہیں کہ ہمارا نظام صحت عملی طور پر اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ عملی طور پر کولیپس کر چکا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ طبی شعبے سے وابستہ افراد کا ہے، جو کورونا کی اس وبا سے متاثرہ افراد کی اور ہم سب کی آخری امید ہے۔ مناسب حفاظتی آلات نہ ہونے کی وجہ سے یہ عملہ بھی کورونا سے متاثر ہو رہا ہے، اس کا شکار ہو رہا ہے، اور اب تک طبی شعبے سے وابستہ تقریباً 2500 افراد، یعنی ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک، صفائی کا عملہ، ایمبولینس کے ڈرائیور وغیرہ اور جتنے بھی لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں، وہ اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر صورتحال میں خرابی اسی طرح بڑھتی رہی تو خدا نہ خواستہ عوام عملی طور پر بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے اور ڈاکٹرز کی اس تمام صورتحال پر کیا خیالات ہیں اور طبی عملہ کس طرح اس صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا ہے، ہم نے آج گفتگو کے لیے دعوت دی ہے ڈائریکٹر اینڈ چیئر ICU PKLI آن ICU مینجمنٹ ڈیورنگ COVID-19 ڈاکٹر اقبال حسین صاحب کو۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت طبی عملے کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور صورتحال اس وقت اوور آل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو عمار فار انوائٹنگ می۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے نہایت جامع انداز میں جو کووڈ کی صورتحال ہے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک اس وقت لاہور کا تعلق ہے، لاہور میں مختلف ہاسپٹلز ہیں جو کہ کووڈ کی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ایک ہمارا ہاسپٹل ہے، پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ۔ پرائمریلی یہ ادارہ جو ہے وہ لیور اور گردے کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے پچھلے دنوں کافی میڈیا میں رہا بھی، اور اب گورنمنٹ نے ہمیں کووڈ کی ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی ہے، تو ہماری تمام جو نارمل پروسیجرز ہیں اور جو کام ہیں وہ تو رکے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ کہ
اس وقت کیا صورتحال ہے، تو اس میں یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ تو باہر سے ٹرین ہو کے آیا ہوا ہے، تو ہمیں اس چیز کا کافی اندازہ تھا پہلے سے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ پروٹیکٹیو گیئر ہے، جسے پی پی ایز کہتے ہیں، اور وہ ہم نے شروع سے ہی پروکیور کی، کچھ ہم نے ڈونیشن پہ لی، ہمارے ایڈمن، ہمارا جو انتظامی ادارہ ہے اس نے ہماری کافی ہیلپ کی۔ اس وقت جو ہم لوگ گیئرز یوز کر رہے ہیں میرے خیال سے اتنے ہائی لیول کے گیئرز میرے خیال سے لاہور میں کوئی بھی یوز نہیں کر رہا، تو ہمارا کچھ ایکسپوجر ضرور ہوا ہے۔ اس میں میں زیادہ ایلیمنٹ اس چیز کو دوں گا کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے ہسپتال سے باہر جانے کے بعد جو لوگوں کو احتیاطی تدابیر لینی چاہیے وہ انہوں نے نہیں لی، جس کے نتیجے میں ان کو انفیکشن باہر سے ملا۔ میرا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ہسپتال سے ملا، کیونکہ ہماری جو ریسپیریٹری تھراپسٹ ہیں جو کہ آپ کے سینے کے امراض کی کلیننگ وغیرہ اور صفائی کرتی ہیں، اور ہم لوگ خود ہمارا بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے ایک مریض کے ساتھ۔ میرا جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے وہ پر ڈے 4 سے 5 گھنٹے گزر رہا تھا، ساتھ میں میری ٹیم بھی تھی، تو ہم لوگ بہت ٹائم گزارا ہے۔ میں کوارنٹین میں تو ہوں ابھی، لیکن یہ کہ وہ صرف احتیاطی طور پہ، کیونکہ میرا ایکسپوجر ٹائم 30 آور سے زیادہ تھا مریضوں کے ساتھ، لیکن مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے۔ یہ پچھلے 1.5 مہینے سے میں یہ کرتا آ رہا ہوں۔ آج ایکچولی 60واں دن ہے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، آج ہماری اینیورسری ہے 2nd month کووڈ کی۔ Not that I'm proud of, but I thought it will be useful. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی یا طبی شعبے کے عملے کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب کووڈ کا کوئی پیشنٹ آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہیومن نیچر میں سے ہے نا کہ انسان کو تھوڑا بہت ڈر تو لگتا ہی ہے، تو اوپر پھر آپ کی فیملیز بھی ہیں، وہاں سے بھی ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ فیملی کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، پھر فیملیز الگ پریشان ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ایک مطلب بالکل ایج پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کو باہر نکلے ہوئے دیکھتے ہیں اور بے احتیاطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں اپنی قوم کو تو میں مورز الزام تو میں نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ پہلے جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وی آر ناٹ الون، ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں، امریکہ میں بھی لوگ ہیں دے ڈونٹ بلیو کہ یہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ ابھی 3 دن پرانی بات ہے، ہمارے پاس 87 سال کے ایک بڑے صاحب ایڈمٹ ہوئے، اور انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کو کرونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ ہم لوگ جس پورے اس میں تھے، ہم نے ان کو بڑے صاحب کو بڑے عزت و احترام سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں میں کرونا کی وجہ سے نہیں ہوں، میں تو دل کی تکلیف کی وجہ سے آیا ہوں۔ بہرحال ان کا علاج جاری، ابھی بھی وہ آئی سی یو میں ہے۔ اس سے پہلے ایک اور صاحب آئے تھے، کہہ لیں گے کہ حالانکہ ان کی وائف کا انتقال کرونا سے ہوا ہے، خود کہہ رہے تھے کہ مجھے کرونا نہیں ہے۔ پھر ایک اور صاحبزادے تھے جن کے والد کا انتقال کووڈ کی وجہ سے ہوا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ رپورٹ ہی جھوٹی تھی۔ تو یہ تو بہت ہی ایک ماس لیول پہ لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ یا تو کوئی بین الاقوامی سازش ہے جس میں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ہمارا اسٹریس کا لیول کو آپ لوگ جج نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جو ہیں، اب میں آپ کو 3 دن پرانی بات بتاتا ہوں، ایک پیشنٹ ہے جس پہ ہم نے پورا کام کیا الحمدللہ۔ وہ پیشنٹ ہم سے ٹرانسفر آئی سی یو سے جو ہے نا، میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو آدھی مبارکباد دے رہا ہوں کیونکہ آپ آئی سی یو سے باہر جا رہے ہیں، وارڈ میں جا رہے ہیں۔ ان اینی کیس ان کی تکلیف ایسی ہوئی کہ ان کو بلیڈنگ ہوئی، اور بلیڈنگ کی وجہ سے وہ اتنی شدید بلیڈنگ تھی کہ اس سے سروائیو نہیں کر سکے۔ اچھا اس رات کو جو میری ٹیم جس طرح کام کیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بچی ہے جس طرح وہ روئی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہم بھی جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم ان کو ورڈ آف ہوپ دیں گے، اور دیتے بھی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ کووڈ نے ایک چیز کی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جس کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھے، وہ یہ تھی کہ ایک شخص جو بیمار ہے، ٹھیک ہے، جو موت کے قریب ہے،
اس کے پاس سے جو ہاتھ تھامنے والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے فیملی کا سپورٹ کا، یعنی بیوی کے لیے شوہر، بچے، اس کے ماں باپ کے لیے اس کے بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب جو کہ آ کے دل جوئی کرتے ہیں، کووڈ نے وہ چیز لے لی ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی اس کی دل جوئی کرنے والا نہیں ہے، تو ہم ہی اس کے فیملی بنتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے میں اپنی ٹیم کو بار بار یہ چیز میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ دیکھیں ہم ہی ان کے وارث تو خیر اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم ہی ان کے دل جوئی کرنے والے ہیں. ہم ہی اگر یہ ہم پہ ناراض بھی ہو جائیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. اپنے بھائی سے اگر آپ یا اپنے بڑوں سے کوئی بات تھوڑی اونچی سن لیں تو کیسی بات نہیں ہے. لیکن جو ہمارے لیول کا اسٹریس ہے، برن آؤٹ جسے کہتے ہیں، آئی ٹیل یو کہ اس وقت جو فزیشین جس لیول کا برن آؤٹ فیس کر رہے ہیں، اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ فیملی سے، اب میری اگر 13 سال کی بچی ہے، جس کے ساتھ مطلب آ کے آدمی گھر آتا ہے، اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا. آئی ٹیل یو کہ میرے خیال سے 4 ہفتے ہو گئے مجھے I just cannot do it. تو اور آئی ایم شیور کہ اسی طرح اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اسی اسٹریس سے گزر رہے ہیں. میرے پاس اس کا اصل میں جواب نہیں ہے کہ اس کو میں کیسے میجر کروں اور اس کا مداوع کیا ہوگا، کیونکہ وی آر پٹ آن دا اسٹریس. اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ آئی ڈو بلیو کہ جو ایک پیک آنے والی ہے اس میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ جو ہوں گے فزیشینز ہوں گے. ہمیں وائرس بھی لگے گا، اور لوگوں کے ذہن میں جو ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ یہ زہر کا انجیکشن اور پھر مار کٹائی اور اس کے بعد توڑ پھوڑ، اس کا آئی ڈونٹ نو اس کا ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اس میں تو صرف گورنمنٹ ہی کچھ کر سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ کووڈ پیشنٹ جو ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے جو لواحقین ہیں جو آتے ہیں آپ کے پاس، وہ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر کسی کا آخری وقت ہے تو وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اور یہ فریضہ بھی آپ ہی لوگ انجام دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے کنفیوژن کا ذکر کیا، کہ کنفیوژن ہے لوگوں میں، ایک مس انفارمیشن ہے کہ ڈاکٹرز جان بوجھ کے مار رہے ہیں، کووڈ کچھ نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کووڈ ہے اور ان کا کوئی پیشنٹ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا وہ ایزیلی آ کے اس ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس تکلیف کا اندازہ ہو، تو شاید لوگ اس چیز پہ یقین کرتے ہوئے، شاید لوگ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے کچھ بہتری آ جائے. تو کیا وہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، پھر کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ فیملی نے ریسیو بھی نہیں کی ہے اور انہوں نے بولا کہ جی آپ ہی اس کو آخری اس کی جو رسومات ہیں وہ ادا کر دیں اور تدفین کر دیں؟ کچھ ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ فیملیز قریب نہیں آتی ہیں ڈیڈ باڈی کے؟ دیکھیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ قریب نہیں آتی، اور میں خود اس کا شاہد بھی ہوں. آئی ایم اے پارٹ آف ون بریل، مطلب ایک تدفین میں نے ریسیو کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا فیئر ہے بالکل ٹھیک ہے. اس میں میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ جنازے میں، سوائے وہ جو کہ بہت ہی قریب ہیں، 8-10 سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں. ایک چیز جو لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ جب آپ کو ہینڈ اوور کرتی ہے نا باڈی، تو وہ دھو کے دیتی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جیسے میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ وہ ڈیڈ باڈی نہیں تھی، اس کے اندر لکڑیاں بھری ہوئی تھی. ایک واٹس ایپ پہ چل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے انتقال ہوا، پروسیس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو. ہوتا یہ کہ انتقال کے بعد ہم فیملی کو بلاتے ہیں کمرے میں، تعزیت کے بعد ان کو ہم 2 اور بعض ہاسپٹل میں 3 فارمز ہوتے ہیں، اس پہ ڈاکٹر سائن کرتا ہے، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اچھا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب سائن ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم لوگ، جو ہمارے جو نرس انچارج ہے، وہ کال کرتا ہے جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے، اس کو انفارم کرتا ہے. ساتھ میں 1112 کو بھی انفارم کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہاسپٹل نے اپنی ارینجمنٹ کی ہوتی ہے اس کے غسل کی، ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو ہمارے پاس کرسچنز بھی آتے ہیں، جو مذہب جو بھی فالو کرتے ہیں، اس کے تحت جب کلیننگ ہو جاتی ہے نہلا کے، اس کے بعد ایک فیملی ممبر کو بلایا جاتا ہے دیدار کرانے کے لیے، یعنی اس کا فیس دکھانے کے لیے.
اور اس کے بعد انہی کے سامنے ریپ کر کے اور کم از کم ہمارے ہاسپٹل میں اس کو ووڈن باکس میں رکھتے ہیں. اچھا جو میں نے ووڈن باکس ریسیو کیا تھا اس کے اوپر کوئی ایسا شیشے کا یا پلاسٹک کا کلیئر نہیں تھا. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آئی ڈو سجیسٹ کہ ایسا ہونا چاہیے. ونس جو باڈی ریسیو ہوتی ہے اس کے بعد جو 1112 لے کے جاتی ہے پولیس کی موجودگی میں وہ گریو یارڈ جاتی ہے. اچھا گریو یارڈ پہ میونسپل والے آتے ہیں. دے آر دا ون ہو سپوز ٹو پٹ دا ڈیڈ باڈی ان دا گریو. ایک چیز یاد رکھنے والی بات ہے, ڈیڈ باڈی آفٹر دا کلیننگ اٹس ناٹ انفیکشس. ٹھیک ہے, آپ نے اگر صرف گلوز پہنے ہوئے, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک پہنا ہوا ہے, یو آر ناٹ ایٹ رسک. جو سانس لینے والی چیز ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے. لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. لوگ موٹر سائیکل پہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ایکسپوزنگ دیم سیلف اینڈ دیئر فیملی. جو ڈیڈ باڈی جو سانس نہیں لے رہی اس سے ڈر رہے ہیں. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. آئی تھنک یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیٹ ہیز ٹو بی کلیریفائڈ, جو میں نے کر دیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو اسپتال ہیں آپ کے خیال سے مریضوں کی جو دیکھ بھال ہو رہی ہے کتنی کیپیسٹی ابھی باقی بچی ہے؟ کیونکہ جو نمبرز آ رہے ہیں, جو ریسرچز آ رہی ہیں, اس میں تو بہت ہی ہولناک ہے وہ, اور مطلب سوچ کے ہی خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت کیا ہماری کیپیسٹی فل ہو چکی ہے؟ ہم کیپیسٹی فل کر چکے ہیں اپنی؟ اگر اس میں مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ کس طرح اس کو کیٹر کیا جائے گا؟ دیکھیں ہسپتال جو پاکستان میں اس وقت ہے, میں 25 سال پاکستان سے باہر رہا ہوں, اور یہاں کے انتہائی دکھ کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری, آپ یہ سمجھ لیں کہ افریقہ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری شکلیں بس مختلف ہیں, باقی ہمارے ایٹیٹیوڈز بالکل وہی ہیں. ٹرائبل سوچ اور اپنی مرضی کرنا. We are nowhere basically on the health scale. ہمارا ویٹیج ہے ہی نہیں. تو ہیلتھ سسٹم پہلے بھی نہیں تھا اور اس نے تو بالکل ہی اس کی کمر توڑ دی ہے. آپ کیپیسٹی بھلے جتنی بڑھا لیں, آپ جتنے لوکل ہاسپٹل, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, اپنے ہاسپٹل کی میں بات کر سکتا ہوں. ہمارے پاس 4 ICU بیڈ تھے, ہم نے وہ 8 کیے, 8 سے 12 اور 20 پہ آ گئے. اور جس طرح یہ جا رہا ہے آئی سی کہ ہمارے پاس ICU کے مریض ہی ہوں گے. میں جو بھی ہمارے ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ کرے گی, گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, انفارچونیٹلی ہمیں وہی کرنا پڑے گا. ہسپتال آلریڈی اپنی پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور وی آر اونلی ایٹ 5% آف دا ڈیزیز ایکسپوجر. سیکنڈ ویک آف اگست جو ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پیک ہوگی جس میں پر ڈے ایکسپیکٹڈ rate of death is going to be in thousands. There are different numbers being quoted. مختلف نمبر جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا 2000, کوئی کہہ رہا 5000. So anywhere مطلب 2 سے 5000 اگر پر ڈے mortality ہوتی ہے لوگوں کی, تو you can imagine کہ ڈبلنگ جو ہم جس کو کہتے ہیں, وہ ڈبلنگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. سیکنڈ سے تھرڈ ویک میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسے وہ سارے پروسیس کو ہینڈل کریں گے؟ آئی تھنک گورنمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا اندازہ. پرابلم یہ کہ اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے, بوتھ ان دا فارم آف ہیومن ایز ویل ایز جو آپ کو فزیکل ریسورسز چاہیے, دیٹ از ناٹ اویلیبل. اور وہاں پہ ہم جا کے پھنسیں گے. تو اس کی the easiest and the most effective solution is lock down. کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے اگر وہ کرتے ہیں تو لوگ پھر یعنی وہ بھوکے رہ جائیں گے. they won't be able to survive this. اور اگر پارشل افیکٹو لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو ہماری پبلک سوچ کا اندازہ ہے ہی کہ they are not really following the advice. social distancing اور ماسک وغیرہ تو وہ فالو نہیں کر رہے ہیں. So I see our hospital has already reached capacity, even we are not near the peak right now. جی ڈاکٹر صاحب, وہ ذرا میرے انٹرنیٹ کا کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے.
جی میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سوال کو ہی میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ آلریڈی اپنی پیک پہ پہنچ چکا ہے، جبکہ ہم ڈیزیز کی جو پیک ہے اس سے ابھی کوسوں دور ہیں. تو جب یہ فل کیپیسٹی پہ پہنچے گا تو کیا ہوگا، ایک ایوریج آدمی جو کورونا سے انفیکٹ ہوتا ہے آئی سی یو میں اس کا ایوریج لینتھ آف اسٹے از اباؤٹ 6 days، اور وارڈ میں اس کا لینتھ آف اسٹے جو ہے وہ 10 دن ہوتا ہے. تو یعنی وہ تقریباً آدھا مہینہ گزارتا ہے. آپ اس کو نمبر آف بیڈس پورے ہاسپٹل کے لاہور میں یا پنجاب میں آپ کاؤنٹ کر لیں یا پورے پاکستان میں کاؤنٹ کر لیں، you do not have capacity. Even the best of the healthcare system won't be able to do it. So یہ گھر پہ ہی ہوگا جو بھی ہو لوگوں نے کرنا ہے. And they have to really decide how they want to do it. کیسے انہوں نے کرنا ہے گھر پہ، یہ اصل میں چیز ہے جس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اچھا میں ذرا اس کو اور تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب واضح کر دوں لوگوں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر میں صحیح ہوں تو تصدیق کر دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مریضوں کا پیک جو ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے اس کا پیک آ چکا ہے، اور ابھی جو بیماری ہے اس کا پیک تو ہمیں مڈ آف اگست کا بتایا جا رہا ہے کہ مڈ آف اگست میں آئے گا، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے لاک ڈاؤن پہ کتنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اگر آدھا تیت اور آدھا بٹیر والا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اگست، اور اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو جولائی میں ہم لوگ پیک کر جائیں گے، جولائی کے آخری ہفتے میں. تو اچھا ڈاکٹر اس صاحب طرح آپ سے کو دیکھیں، جی جی میں تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیں ایک تو ہم پیک کی بات کرتے ہیں نا، جیسے پیک ہے اب آئی ہے، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھنا کہ پیک کتنے دن رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو لینتھ آف پیک کا تعلق جو ہے وہ لاک ڈاؤن سے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے لاک ڈاؤن اسٹرکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی پیک شارٹ ہوگی. جب شارٹ پیک ہوگی تو یو گیٹ اے ٹائم فار ریکوری. لیکن اگر پیک ہی آپ کی پرولونگ چل گئی اور اس پیک کے بعد ایک اور پیک آ گئی تو وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، شاید وہ ایران میں ہوا تھا. I don't know what's gonna happen. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرو جب پیک آئے گی، پیک کے بعد پھر کرو نیچے آتا ہے، تو ذرا یہ اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیک نیچے آئے گا، لاک ڈاؤن سے یہ ریلیٹڈ ہے پیک نیچے آنا، یہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا، یہ خودکار نظام کے تحت نہیں ہوگا. جب تک ہم اس کے اوپر کچھ کام نہیں کریں گے، لائک لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ پیک نیچے آٹومیٹکلی نہیں آ سکتی، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ پیک ہوگا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا. تو آٹومیٹکلی تو کوئی چیز بھی نیچے نہیں آئے گی. دیکھیں اس میں لوگوں کی جو کنسرن ہے وہ وہی کنسرن ہے جو کہ ہم لوگوں کی ڈاکٹر کمیونٹی کے تھے، اور جو پچھلے دنوں جو بھی باہر سے جو ڈفرینٹ فورمز پہ بات ہوئی، اس میں ایک چیز جو کلیریفائی ہوئی، جو کم از کم میری جو کلیریفیکیشن ہے کہ یہ جو پیک اینڈ ٹراف ہے یہ چلتا رہے گا ٹو دا مڈل آف نیکسٹ ایئر، مارچ تک تو ہے یہ کم از کم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 ہفتے کی لاک ڈاؤن کیا، 2 ہفتے کھولا، 2 ہفتے لاک ڈاؤن کیا، 2 ہفتے کھولا، تو یو ول سی لائک ایک اوپر نیچا والا پیٹرن جو ہے نا آپ وہ دیکھیں گے. اور وہ اس میں آسانی یہ ہے کہ لوگ 2 ہفتے کی ارننگ کر کے گھر کا کاروبار چلا کے دین یو گو آن اگین لاک ڈاؤن. اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے اس کو پرپوزل گیا ہے سرٹن کوارٹر سے. وہ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، وہ اس کا ڈیسیجن لیتے ہیں، بٹ دیٹ کین ایز آف دا پریشر فرام دا ہیلتھ سیکٹر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو ہوا ہمارے یہاں، ہم نے یہ دیکھا کہ لاک ڈاؤن جس وقت ہوا تھا تو اس وقت صورتحال کچھ بہتر تھی جیسا بھی لاک ڈاؤن تھا، اور مریضوں کی تعداد کم تھی، اور شاید وہیں سے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ پاکستان میں شاید کوئی 3rd ڈگری کا کورونا ہے اور پاکستان میں اس طرح افیکٹ نہیں کر رہا وہ. لیکن جب لاک ڈاؤن کھل گیا تو صورتحال سب کے سامنے آئی. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سخت ترین یعنی کرفیو جیسا لاک ڈاؤن لگایا جائے پورے ملک میں؟ دیکھیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کا مزاج، قومی مزاج کس طرح کا ہے، تو اس میں سختی بہرحال ضروری ہے. سختی کے بغیر وی ڈونٹ لائک، ہم یہ سننا نہیں چاہتے کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ فلانی جگہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دیٹ.
ہر ایک کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے طریقے سے. تو سختی کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جب آپ کر ہی رہے ہیں لاک ڈاؤن تو وائی ناٹ انفلوئنس اٹ کمپلیٹلی. جب آپ نے رات شام 7 بجے کے بعد نہیں کرنا, الاؤ نہیں کرنا, دین انفورس اٹ. مطلب کس چیز کی نرمی ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی ہینڈلڈ ود آئرن ہینڈ. میرا تو یہ خیال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کو جو طب کے شعبے سے وابستہ ہیں, آپ لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں, آپ کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے؟ لائک جو پی پی ایز ہیں, جو مریضوں کے لواحقین کے رویے ہیں, آپ کو کن مشکلات کا, کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے جو چیز دکھ کی باعث ہے کہ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے, اور ایون ان کے سامنے ان کے اہل و عیال, عزیز و اقارب انتہائی بیمار حالت میں. آپ یقین کریں, لوگوں نے لٹرلی ہمارے جو لیب کوٹ ہوتے ہیں یا ہمارے کپڑے پکڑ کے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں کسی طرح بچا لو, ٹھیک ہے. اور ان کا یعنی اس وقت دے آر ان اے لسننگ موڈ. اچھا, اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو کہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کرم کا معاملہ کیا, وہ بہتر ہو گئے. پھر دوسرے وہ لوگ ہیں, دے گو بیک ٹو دا اوریجنل سائیکی, کہ جناب میں تو بالکل ٹھیک تھا. ہوا یہ کہ میں نے جو ہے نا وہ جو کامن میں جملہ سنتا ہوں وہ کہ میں نے لیمو کا پانی پی لیا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کورونا ہوا ہے, تو ورنہ تو مطلب میں ٹھیک تھا. تو ایون صحیح ہونے کے بعد بھی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ہمارا بہت پیچھے رہے. ہم لوگ ابھی بھی مڈ 80s کی ہماری سائیکی جو میں سمجھاؤں, ہم لوگ سمجھتے ہیں وی ہیو فگرڈ آؤٹ ایوری تھنگ, ہم لوگ بہت اسمارٹ ہیں, وی کین بیٹ دس. اور اس کے باوجود جو ایک سائیکی ہے جو سب سے زیادہ دکھ پہنچاتی ہے کہ ہم لوگ, ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ دوائی لے آؤ, ٹھیک ہے, اور مریض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی میں علاج ہے. کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے. کرونا کا جو افیکٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے, آپ اس کو سولو کرنے کے لیے, سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ 1-2 میجرز لیتے ہیں, اس میں وہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی کوئی ایکسپرٹ آدمی ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے. جو رائٹ اینڈ لیفٹ دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھیں لوگوں نے ہورڈنگ کی ہے, ذخیرہ اندوزی کی ہے اس معاملے میں. مطلب یہ ہماری قوم کی سوچ کا آئینہ دار ہے کہ لوگ کس طرح اس موقع کو بھی نہیں چھوڑا ہے جس میں جو ہے انسان جو ہے دوسرے آدمی کا لحاظ کرے کہ اگر میں نے 5 گولیوں کے بجائے 50 گولیاں لے لی کہ یار میں پورے اپنی ساری فیملی کو میں پروٹیکٹ کر لوں, تو اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ بچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں اس سوچ نے سب سے زیادہ کیا. پی پی ایس کا جہاں پی پی ایس کا تعلق ہے, میرا اپنا خیال یہ کہ گورنمنٹ ہے سپلائڈ, ہمیں تو دیا ہے انہوں نے, جو ہمارے پاس جو ہم ہیزمیٹ سوٹ پہنتے ہیں وہ گورنمنٹ کا پرووائڈ کیا ہوا, میں نے نہیں خریدا. میں تو صرف جو ہم لوگوں نے خریدا ہے جو اوپر ماسک لگاتے ہیں وہ ہم لوگوں نے, اور یا کچھ فلٹرز ہوتے ہیں جو ہم سائڈ پہ لگاتے ہیں, ہم نے وہ لیے. باقی تو گورنمنٹ اپنے طور پہ پرووائڈ کر رہی ہے. دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے, فیصل آباد وغیرہ, ادھر آئی ہیو نو آئیڈیا, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اور مریضوں کے لواحقین کے رویے کے حوالے سے, اگر کوئی کسی کا مریض مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, یا کوئی بہت ہی کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایسے واقعات بھی نوٹ کیے گئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں جس میں مریضوں نے ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے جانے کی کوشش کی, کئی کیسز میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہاتھا پائی کی, بدتمیزی کی, توڑ پھوڑ کی, اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا, دیکھیں جو اس میں پورا مریضوں کی فیملی کو بلیم کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جس فیملی کا انتقال ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک ریپو بلڈ کرنی پڑتی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو, ہمارے یہاں جتنی بھی مورٹیلٹیز ہوئی ہیں 8-9, ہم نے اینٹیسپیٹ کیا, ہم نے ان کی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کی, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو یعنی 7 پردے میں رہ کے ان سے بات نہیں کی, ہم نے ان کے سامنے بیٹھے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے پوری بات رکھی ہے, اور ہم نے جو ہے ان کی اجازت سے جو ہوتا ہے کہ ہم نے جو ٹیب ہوتا ہے ایک, جیسے فون ہے, فون لے کے ہم جاتے ہیں, اب اس کیمرے سے فیملی کی بات کراتے ہیں, پھر ہم خود بھی بات کرتے ہیں, تو دین دے ریئلائز کہ یار ڈاکٹر ان کے
مریض کے ساتھ ان کے لو ونس کے ساتھ جو بیمار ہے اس کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے، اور پھر آ کے پھر ہم ان کے سامنے پوری کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا یہ پاسبلٹی ہے، اس کی یہ پاسبلٹی، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا. I think the number one reason for whatever incidents that has happened, اس میں سب سے اہم چیز لیک آف کمیونیکیشن کا ہے. کمیونیکیشن اچھی ہو، ٹیم ورک بنا ہوا ہو، آپ کے ایس او پیز فالو ہو رہے ہوں، اور جو آپ کا انچارج ہے وہ آپ کو کیسے لیڈ کرتا ہے فرنٹ سے، دیٹ از. اگر انچارج خود جو ہے وہ آئی سی یو میں مریض دیکھنے جا رہا ہے، نیچرلی یہ ہوگا کہ اس کے سارے سبارڈینیٹس جائیں گے. ڈے ون پہ پہلا مریض آیا تھا، آئی وینٹ being the incharge. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مریض کریش کر رہا ہو اور ہم اس کو کچھ کر رہے ہوں تو میں کمرے میں بیٹھا ہوں I'm with the patient. اور اسی طرح جو ہمارے اور میرے جو دوسرے کولیگس کنسلٹنٹس ہیں they have done the same thing. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ڈفرینٹ رزلٹ آیا، اس کی وجہ یہ ہمارے پاس توڑ پھوڑ نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن جو ہے اس میں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رہے. یہ نمبر ون ریزن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وینٹیلیٹرز کی تعداد اس وقت اوور آل پاکستان میں شروع میں تو بہت کم تھی، اب سنا ہے کوئی تعداد بڑھائی گئی ہے، کوئی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی تعداد وینٹیلیٹرز کی موجود ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، obviously کیونکہ نمبرز بڑھنے کے خدشات تو بہت زیادہ ہیں؟ اس میں دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو بہت مختلف ہے. ہم لوگ اس وقت پاکستان کے اندر جو وینٹیلیٹر کو صحیح معنوں میں چلانے والے لوگ ہیں وہ دو ہی گروپس ہیں. ایک انٹینسوسٹ جس کو کہتے ہیں آئی سی یو کے ڈاکٹرز، دوسرے انستھیزیا. اچھا، جو انستھیزیا والے ہمارے کولیگز ہیں وہ پرائمرلی جو ڈیل کرتے ہیں وہ مریض ہوتے ہیں جن کو آپ آپریشن تھیٹر میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کووڈ کی جو ڈیزیز ہے یہ انتہائی کمپلیکس ہے. ایک مریض کے ساتھ ہمیں کم از کم مجھے یہ لگا ہے کہ میرا 15-20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ صرف مشین پہ لگتا ہے میرا. اس کی وہ مشین کو سیٹ کرنی پڑتی ہے مریض کے لنگس کے حساب سے. کووڈ کی مورٹیلٹی آپ وینٹیلیٹر سے صحیح نہیں کر سکتے. یہ آپ میں پورے پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہوں بینگ دا ایکسپرٹ آف وینٹیلیٹر کہ اس کا علاج وینٹیلیٹر نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم کتنے 100 وینٹیلیٹر لے آئیں، علاج اس سے نہیں ہے. علاج ہے ہسپتال کے اندر اوندھا لٹا کے، پرون پوزیشننگ کہتے ہیں، اور سادی آکسیجن پرون پوزیشن. اور کسی بھی شخص کی 5 لیٹر سے زیادہ ہے تو چند ٹیسٹ کر کے اس کو اسٹیرائڈ. اب آپ دیکھیں کہ پرسوں جو اسٹڈی آئی ہے ڈیکسامیتھاسون کی، ہر انسان نے جس کو میڈیسن کا الف بے پتا ہے یا نہیں پتا، اس نے وہ اسٹڈی مجھے فارورڈ کی ہے. اب آپ دیکھیں ڈیکسامیتھاسون مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ہاں، یہ وہ دوائی ہے جو کہ ہم 17 اپریل سے پہلے یوز کر رہے تھے. پی کے ایل آئی میں ہم لوگوں نے اپنا جب پروٹوکول ایس او پی بنایا تھا، دس از دا میڈیسن دیٹ وی ہیو بین یوزنگ، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے یوز کرنے کا. تو وینٹیلیٹر از ناٹ دا سولوشن. اور جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں ان کو اتارنا اس سے بھی مشکل کام ہے. ہمارا 50% ایکسٹوبیشن ریٹ ہے، یعنی اگر میرے 10 مریض جاتے ہیں وینٹیلیٹر میں، صرف میں 5 کو اتار پاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور لاہور میں جو اور ہاسپٹلس کا نہیں پتا، لیکن میں نے ایک آدھ کا سنا ہے کہ وہاں پہ 100% مورٹیلٹی ہے. جو وینٹیلیٹر پہ گیا وہ سروائیو نہیں کیا ہے. تو یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے. اگر آپ 200 وینٹیلیٹر لے ہیں تو اس 200 وینٹیلیٹر کے لیے آپ کو کم سے کم 200 ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی جو اس مشین کو چلا سکے. تو جو ایمفیسس گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا، ان کو شارٹ کورسز ارینج کرنے چاہیے تھے جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کے تحت، کہ جس میں وہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو بلا کے مختلف ایونیوز پہ زوم میٹنگز کر کے ان کو چند گھنٹوں کا یا 2-4 دنوں کا کورس کرا کے اور ان کو ایک شارٹ سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ بھائی ہاں، آپ وینٹیلیٹر کی چند چیزیں ہیں جو آپ اس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. دین آئی وڈ بلیو کہ ہاں وینٹیلیٹر کا امپیکٹ آ سکتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں وینٹیلیٹر کا کوئی امپیکٹ نہیں آ سکتا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن وینٹیلیٹر از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم انفارچونیٹلی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ریسرچ بھی اس حوالے سے آئی تھی کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں، وینٹیلیٹرز پہ جانے والے افراد میں سے صرف 20% جو سروائیول ریٹ اس میں بتایا گیا تھا، اس ریسرچ میں وہ 20% بتایا گیا تھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں شاید وہ 20% بھی نہ ہو جو سروائیول ریٹ ہے اگر وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے مریض. دیکھیں، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میرا ایک شدید اختلاف ہے یہاں پہ ہسپتالوں کے سوچ سے. دیکھیں، ڈیٹا یہاں کوئی کلیکٹ نہیں کرتا، اگر کلیکٹ کرتا بھی ہے تو شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک کہاوت ہے، اف یو ڈو ناٹ ہیو اے ڈیٹا یو کی ناٹ فکس اٹ، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے بتائیں گے کہ بھئی آپ جو اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. لوگوں کو خوف اس چیز کا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نمبرز ریلیز کیے برے یا اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. کوئی ہاسپٹل بھی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ اپنے نمبرز ریلیز نہیں کر رہا مورٹیلٹی کی، وینٹیلیٹر کی. میں جو بحثیت ڈائریکٹر، میں اپنا نمبرز جو ہیں اپنے ہاسپٹل کے ایڈمن کو دیتا ہوں، اور وہ جو ہے جا کے آگے گورنمنٹ آف پنجاب کو بتاتے ہیں. I've never worried about it، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس پیٹرن ہوگا تو I can fix it، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ ایک تو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ میں نے آپ سے یہ کہا انٹرنیشنلی ایک ریسرچ سامنے آئی تھی جس میں 20% سروائیول ریٹ تھا وینٹیلیٹرز کا. ہمارے یہاں وینٹیلیٹرز پہ کیا سروائیول ریٹ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، تو میں ناؤ آئی ریکال. تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ ڈیٹا اس پہ کلیکٹ نہیں کر رہے، سو یو وڈ نیور نو کہ ایکچولی سروائیول ہے کیا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہم جن فورمس میں، کہ ہمارے پاس مور دین 90% مورٹیلٹی ہے، یعنی 100 میں سے کوئی ایک آدھ مریض جو ہے وہ بچ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک ہاسپٹل جو ہے بالکل اس کا نمبر مختلف ہیں، وہ اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے پرائیویٹ، ان کے نمبرز بالکل مختلف ہیں. تو میں اس بارے میں کہہ نہیں سکتا. اپنا ڈیٹا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10 مریض تھے تو ان میں سے 5 جو ہے وہ وینٹیلیٹرز میں اتار سکا، 5 میں نہیں اتار سکا. تو یہ میں آپ کو I have no hesitation in expressing my data. جو باہر کا ڈیٹا، یو آر رائٹ، جو یو ایس میں اٹس اباؤٹ 60% مورٹیلٹی ہے ان کی، یعنی 60% سے مراد یہ کہ 100 میں سے 6 لوگ بچتے نہیں ہیں، 4 ان کے بچ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پیک پہ ہٹ کیا اور ہمارے پاس اگر ایسے 50 کے قریب مریض ہوئے تو ہماری مورٹیلٹی اسی طرح ہوں گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ نیچے ہی ہو، کیونکہ ایک مریض پہ اگر میں آدھا گھنٹہ ابھی لگا سکتا ہوں تو اگر میرے پاس 50 مریض ہوں گے تو میں آدھا گھنٹہ نہیں لگا سکتا، میں شاید 5 منٹ لگا سکوں اس میں. تو اس میں وہ اس طرح کی توجہ نہیں دے پاؤں گا جو کہ اگر ہمارے پاس ایک میسو انفلکس آتا ہے. تو آئی تھنک از گوئنگ ٹو گو اپ، اٹس گوئنگ ٹو بی سیم 50-60% کے قریب ہی ہوگی ہماری مورٹیلٹی وینٹیلیٹر پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پلازما تھراپی کی بات ہو رہی تھی تو لوگوں نے، مطلب ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو قوم کی حیثیت سے جو ہمارا رویہ ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے فرمایا، وہ کہ شاید ان کے الفاظ سخت تھے لیکن جو کانٹیکسٹ تھا، جو بات انہوں نے کہی، تو وہ کہیں نہ کہیں میرے حساب سے تو سچ ہی تھی کہ ہمارا رویہ بہت عجیب و غریب ہو جاتا ہے. شاید ان کے الفاظ سخت تھے، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے ایز اے منسٹر وہ یہ بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہم یہ بات عموماً عام زندگی میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں. آپ بھی اس بات سے واقف ہی ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت پلازما تھراپی کی بات ہوئی تو بات یہ آئی کہ کچھ لوگوں نے پلازما بیچنا شروع کر دیا اپنا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہر مریض کو تو پلازما نہیں لگ سکتا اور لوگ اپنے طور پہ پلازما نہ لگائیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے طور پہ میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی نہ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جب جاتے ہیں تو یہ بھی فیصلہ ڈاکٹرز کا ہی ہوتا ہے، تو وہ مریض کس وقت آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اب اس کو ہمیں وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 25 سال کے ایکسپیرینس میں جو پڑھا لکھا سمجھا، جو سمجھایا گیا مجھے اور جو مجھے پڑھایا گیا میرے بڑوں نے، اس میں بائی دا وے بڑے بڑے انگریز اور یہودی پروفیسرز بھی شامل ہیں، اور وہ ساری پڑھائی ایک طرف اور کرونا ایک طرف. یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک مریض کو جب ڈالتے ہیں، جب آکسیجن کا لیول ہمارے جسم میں جیسے آکسیجن کا ایک پلس آکس، وہ ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، انگلی پہ لگتی ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا 90 کا اس پہ نمبر ہوتا ہے، 95 96 اس طرح نمبر آتا ہے. بیسکلی جو میں اس وقت ہوا میں سانس لے رہا ہوں اس کا نمبر ہوتا ہے تقریباً 95 سے لے کے 97 تک ہوتا ہے، یہ نارمل ہوتا ہے. اچھا، جب وہ نمبر نیچے جاتا ہے نا تو آپ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ مزید کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے. پہلا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سادی سی آکسیجن لگاتے ہیں، نیزل کینولا کہتے ہیں. اچھا، وہ بھی اگر افیکٹو نہیں ہو تو اس کے بعد ہم ایک ماسک ہوتا ہے اس میں وہ لگاتے ہیں. اگر وہ بھی افیکٹو نہیں ہو تو ایک اور ماسک ہوتا ہے جس کے نیچے ایک چھوٹا سا غبارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آکسیجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نان ریبریدر کہتے ہیں. جب ایک مریض نان ریبریدر پر 90 پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں. ہم لوگوں نے شروع سے پالیسی بنائی ہے کہ ہم مریضوں کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالیں گے انلیس ان میں دو چیزیں ہوں. ایک، وہ ذہنی طور پہ اپنا ہوش برقرار نہیں رکھ سکتے. دوسری چیز یہ کہ ان کا بلڈ پریشر انتہائی لو ہو. تو ہم نے عمومی طور پہ جو ساری زندگی پریکٹس کیا جس کی میں تھوڑی سی تمہید باندھی تھی کہ کسی کا جو آکسیجن لیول نیچے آیا چاہے وہ ہوش میں یا نہیں ہے، ہم نے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا آکسیجن کے بعد. اس ڈیزیز میں ہم یہ نہیں کر رہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کا 85 بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خود بخود ڈیزیز خود صحیح ہو اور یہ 85 سے 90 اور پھر 95 آ جائے. اس میں ہمیں کافی کامیابی ملی. ہمارے جو تقریباً یہ سمجھ لیں 40 کے قریب مریضوں میں سے ہم نے صرف 10 لوگوں کو انٹوبیٹ کیا. آرڈنری سچویشن میں یہ 40 کے 40 مریض وہ لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 40 میں سے صرف 10 گئے. تو یہاں پہ وہ علم اور وہ فکر اور تدبر جو ہمارے ایز اے ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں نے یوز کیا وہ کام آیا. ہم نے ان مریضوں کو جلدی وینٹیلیٹر پہ نہیں لے کے گئے. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو اے بیٹر سروائیول ریٹ. ہمارا پورا آئی سی یو کا سروائیول ریٹ از اباؤٹ 26%. یعنی 100 اگر مریض آئیں گے تو صرف 25 مریض ایسے ہیں جو کہ سروائیو نہیں کریں گے. 75% ہمارا سروائیول ریٹ ہے. اور اسی طرح پھر اور دوسرے آئی سی یوز بھی اب اسی طرح کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بس آخر میں، کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، آپ کا بھی میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، بس آخر میں پروگرام کا وقت بھی اب اینڈ کی طرف ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں عوام سے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے اقدامات لیے جانے چاہیے کہ جو ہولناک صورتحال ہمیں مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہے ہم اس سے کسی طرح بچ سکیں یا اس کو کم کر سکیں، جتنی ہولناک ہے اس کی ہولناکی کو کم کر سکیں؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے عوام سے اور حکومت سے یا جو لوگ بھی فیصلے کرنے والے ہیں ان سے؟ اس میں سب سے اہم چیز ہے سوشل ڈسٹینسنگ. دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے، ٹھیک ہے، یا 60 سال سے اوپر ہے، یا کوئی بھی شخص ہے جس کو بلڈ پریشر ہے، اور اگر آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے بیمار ہونے کے ذمہ دار نہ حکومت ہے، نہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی بیرونی سازش ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس سے آگے آپ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر جو شخص بیمار ہے، بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بد احتیاطی کے نتیجے میں انتقال کر جاتا ہے تو آپ شیشے میں جا کے آنے کے سامنے خود کھڑے ہو کے آپ اپنا خود محاسبہ کریں، ٹھیک ہے، بجائے کہ ڈاکٹروں پہ آ کے یا ہسپتالوں میں جا کے آپ سسٹم کو برا بھلا کہیں. اس سے نہیں ہوگا. گورنمنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن کے لیے واضح پالیسی لانی چاہیے. وی ہیو بین ہیئرنگ اباؤٹ لاک ڈاؤن فار پاسٹ 1 ویک. ابھی ہمارے پاس جو انسٹرکشنز آئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسٹرکشنز آئی ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگا وی کین ناٹ کنٹرول دس پیک. پیک یہاں پہ جب بھی آئے گی، ٹھیک ہے، اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے ہیوج میس. اور جس کے سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوگا. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کراچی میں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے، نیورو سرجن کا گروپ ہے، ٹھیک ہے. جب کرونا آیا تھا تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب سے کہا یار میں آپ کے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ جو ماسک ہے نا یہ آپ نے. اچھا، ان کی اچھی خاصی بڑی داڑھی ہے. بہرحال ماسک ارینج ہوا اور جب وہ سارا انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے، تمہیں پتا ہے تم کتنے قیمتی آدمی ہو، تو وہ ہنسنے لگا کہ میں نے کہا یار دیکھو تمہارے پاس روزانہ 3 سے 4 لوگ
موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کے آتے ہیں جن کا تم سر کھول کے ان کا بلڈ نکالتے ہو. ایک شخص کی مورٹیلٹی کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ جو کہ اندرون سن سے آتے ہیں علاج کرانے, we would lose a precious multi, اس کی اگر میں ویلیو دوں, اس ایک شخص کی ویلیو کم از کم ملینز میں ہوگی جو ایسٹ ہے. اس طرح کے سینکڑوں ڈاکٹر ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہوں گے جب یہ پیک اوور ہو جائے گی. ہم نے کتنے ڈاکٹرز لوز کیے ہیں انفارچونیٹلی, یہ تو پیک کے بغیر ہے. جب پیک آئے گی کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس میں میں کہوں گا کہ اپنے عوام سے اور حکومت سے کہ ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنا, ان کے بارے میں کوئی واضح لائے عمل لانا, ان کی اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی فیملی کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا, اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا, یہ وہ چیزیں جو کہ گورنمنٹ کو پلان کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ بہت بزی ہیں, اپنا خاص خیال رکھیں, اور بس آپ لوگوں کے لیے دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے, کیونکہ آپ لوگ محفوظ ہوں گے تو ہم لوگ محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اور امید ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ بھی کسی موقع پر, ایک اچھے موقع پر, شاید امید ہے کہ ایک اچھے موقع پر ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں اور آپ سے دوبارہ گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. بہت بہت شکریہ عمار صاحب, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو, جزاک اللہ. ناظرین, ڈاکٹر اقبال سے ہم گفتگو کر رہے تھے. یہ پی کے ایل آئی میں جو آئی سی یو ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں, اور کووڈ مینجمنٹ جو اس وقت ہو رہی ہے اس کو وہ تمام دیکھ رہے ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی, آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کن مشکلات سے یہ ڈاکٹرز ہمارے گزر رہے ہیں, اور جو سازشی تھیوریز ہیں, جو کانسپریسی تھیوریز بنائی جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہم لوگوں سے یہ امید مانگی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک کا استعمال, یہ سب کچھ ہم کریں, تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے. کیونکہ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, بلکہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں, جو ہمارا علاج کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم شاید تکلیف کا باعث بنے, ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات کریں اپنے لیے, اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اب وہ پیک کا ٹائم آ گیا ہے جہاں پہ نمبرز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اپنا اور اپنے رشتے داروں کا, دوست احباب کا, سب کا خیال رکھیں, آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور سماجی رابطے کو برقرار رکھیں, سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں, رابطہ بھی برقرار رکھیں اور فاصلہ بھی برقرار رکھیں, تاکہ ہم ہر روز ایک نئی صبح دیکھ سکیں. یہ ایک وبا ہے, انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی. ہمت نہیں ہارنی ہے, تھوڑا سا اگر گھبرا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ڈرنا ضرور ہے. اس بیماری سے ہم لڑ نہیں سکتے, ہم نے ڈرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے. احتیاط کر کے آرام سے گھر کے اندر بیٹھنا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے.